ٹاس جیتی بیٹنگ کی لیکن وہ کسی کام نہ آئی۔ آسٹریلین بیٹنگ مکمل طور پہ ویسٹ انڈیزی گراؤنڈ میں لڑکھڑا گئی۔ سمر جوزف کی ایک بار پھر انٹری، سیم کنٹاس کی بھی انٹری۔ سمر جوزف نے بالنگ کر کے دھوم مچا دی۔ ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈ ایک بار پھر بحال، ویسٹ انڈیز میں رونقیں بحال ہوئی۔ ویسٹ انڈیز میزبانی کر رہا ہے آسٹریلین ٹیم کی۔ ہیلو السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ آج ہم جتنے بھی سننے والے اور جاننے والے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور جتنے بھی نیو دیکھنے والے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ میچ جو کہ ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا ٹور کا یا ویسٹ انڈیز کا، ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہوم گراؤنڈ ہے ویسٹ انڈیز کا اور اس کو ایڈوانٹیج بھی ہے۔ اگر میں بات کروں دونوں ٹیموں کے ہینڈ ٹو ہینڈ میچ کی، ٹوٹل 5 ٹیسٹ میچ کی، تو ان میں سے ایک ویسٹ انڈیز جیتا ہے اور ایک ڈرا ہوا ہے، باقی 3 جو آسٹریلیا جیتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ٹیسٹ میں آسٹریلیا بھاری نظر آتی ہے ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں، اور کیونکہ آسٹریلیا کی سائیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تگڑی ہے اور وہ ٹیسٹ میں تو اپنی جان لڑا لیتے ہیں، اور یقین مانے کہ وہ باقی ساری کرکٹ جیسے T20 یا ODIs ہو اس کو سائیڈ پہ رکھ کے وہ زیادہ تر ٹیسٹ کی آسٹریلیا والے توجہ دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم آپ کو کچھ ٹیسٹ شیئر کریں گے ڈے 1 کے حوالے سے۔ اگر میں گراؤنڈ کی بات کروں تو برج ٹاؤن ویسٹ انڈیز کا گراؤنڈ ہے اور بڑا ہی چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ انہوں نے ڈیکوریشن اور اچھی لکنگ میں بنایا ہوا ہے گراؤنڈ۔ اور کراؤڈ کی میں بات کروں تو کراؤڈ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے تو پھر ٹیسٹ میں وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتی جتنی T20 میں وہ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ تعداد کم ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں ٹاس کی بات کروں تو آسٹریلیا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، کیونکہ پچ رپورٹ کے مطابق جو پچ ہے وہ کافی فاسٹ ہے اور باؤنس وکٹ ہے، اور بیٹنگ بالنگ دونوں کو ہی سپورٹ کرنے والی ہے۔ اگر بیٹنگ دھیان سے کریں گے تو آپ کو ہی سپورٹ کرے گی، تو ادروائز بالنگ وکٹ بہت ہے اور باؤنس بھی ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا نے سوچا ہوگا کہ ہم زیادہ رنز بنا کر ویسٹ انڈیز کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اننگ شروع ہونے سے پہلے میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے آسٹریلیا کے 11 کھلاڑیوں کا تعارف کراتا ہوں کہ کون سے انہوں نے اس دفعہ میدان میں اتارے ہیں۔ تو لابوشان اور اسٹیوارٹ اسمتھ ڈراپ کیے گئے ہیں۔ آسٹریلیا نے لابوشان مسلسل فلاپ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ریسٹ دی گئی، اور اسٹیو اسمتھ جو کہ لاسٹ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان WTC کا فائنل ہوا تھا وہاں پہ وہ انفٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس سیریز میں نہیں ہے۔ تو اگر میں کیپٹن کی بات کروں تو پیٹ کامن ان کے ہمیشہ کی طرح کیپٹن ہے، اور اوپننگ فیس کے لیے عثمان خواجہ کے ساتھ آئیں گے سیم کنٹاس، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے خلاف بمراہ کو 6 لگانے والا یہ بچہ 19 سالہ، اس کو دوبارہ موقع دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیمرن گرین ہے ان کے پاس، آل راؤنڈر ہیں، یہ بھی جوش انگلش ہے، ٹریوس ہیڈ ہے، اور اس کے بعد ٹریوس ہیڈ کی میں بات کروں تو یہ ساؤتھ افریقن سیریز میں کچھ چل نہیں پائے، لیکن امید ہے کہ یہاں پہ کچھ اچھا پرفارم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جوش انگلش کو انہوں نے شامل کیا گیا ہے دوبارہ، کیونکہ اسٹیوارٹ اسمتھ نہیں ہے اور جوش انگلش کافی فارم میں ہے، ان کی میچز جو ہیں وہ کافی زیادہ رنز میں ہیں، اننگ اچھی کھیلتے ہیں، تو ان کو بھی ویسٹ انڈیز کے ٹور میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ویبسٹر ہے، جیسے کہ آل راؤنڈر ہے کیمرن گرین کی طرح، اور یہ دونوں ہی کہہ لیں کیمرن گرین اور ویبسٹر آل راؤنڈر بہترین آل راؤنڈر اور اچھے بیٹسمین ہیں، لیکن اس وقت یہ تھوڑے چل نہیں رہے، لیکن ان کو اپنی فارم لانا ہوگی تبھی یہ ٹیم میں کنٹینیو چل پائیں گے، ادروائز یہ بھی
ڈراپ ہونے کے ان کے بھی چانس بہت زیادہ ہیں. اگر اس کے بعد میں بات کروں ان کے وکٹ کیپر الیکس کیری ہیں جو کہ ہمیشہ کی طرح ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کو جوائن کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے فاسٹ بالر کی میں بات کروں تو پیٹ کامن کا ساتھ دے رہے ہیں مچ اسٹارک اور ہیلز وڈ. اس کے بعد اسپن بالنگ جو ہمیشہ کی طرح نتھن لائن ٹیسٹ کو جوائن کرتے ہیں. تو ٹیم کافی سٹرونگ ہے. اگر میں بات کروں تو ان میں سے سیم کنٹاس ہے جو نیو، باقی سارے کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ یہ اپنی اننگ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ٹیم کی میں بات کروں ویسٹ انڈیز کی تو ان کا کہہ لیں کہ ان کی ٹیم بھی کافی زیادہ نئے لڑکے انہوں نے جوائن کروائے ہیں. جیسا کہ ان کے پاس بریتھ ویٹ ہے اور جون کیمبل ہے. اس کے بعد کیسی کرٹی ہے اور بریڈن کنگ ہے جو کہ یہ نیو انہوں نے ڈیبیو کروایا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ اور T20 کھیلتے رہے ہیں اور کہنے کہ فرسٹ کلاس میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیسٹ میں موقع دیا گیا. اس کے بعد سائی ہوپ ہے اور روسٹن چیز ہے ان کا جو کہ ٹیسٹ کیپٹن ہے. اور اس کے بعد جسٹن گریوز ہیں. اور فاسٹ بالر کی اگر میں بات کروں تو ویریکن ہے ان کے پاس. اس کے بعد الیزی جوزف، سمر جوزف اور جارڈن سیلز ان کے پاس موجود ہے. تو بالنگ کی اگر میں بات کروں تو بالنگ بہت ہی تگڑی سائڈ کھلا رہی ہے. اور سمر جوزف کو کون نہیں جانتا جس نے آسٹریلین گراؤنڈ میں دھوم مچا دی تھی اور اپنی بالنگ سے نہ صرف آسٹریلین بلکہ پوری دنیا کو منوایا بھی اور آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ جیتا بھی. سمر جوزف کو انہوں نے شامل کیا. الیزی جوزف بھی بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں. سیلز ہیں ان کے پاس، وہ بھی بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد رسٹن چاز جو کہ اسپن بالنگ ہے کرتے ہیں اور کیپٹن بھی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کیا پرفارمنس دیتی ہے. تو اگر میں فرسٹ اننگ کی بات کروں تو ہمیشہ کی طرح آسٹریلیا کا ان دنوں یا ان 6 منتھ میں کہہ لیں کہ اوپننگ سیٹ اپ نہیں بن رہا. اگر میں بات کروں سیم کنٹاس کی تو وہ ایک پریشرائز کھیلے اور آتے ہی اس نے ہٹ کر دی جیسے کہ T20 لگاؤ. اسے بال 2-4 اوور روکنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے. بس آتے ہی ہٹ کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور ارلی ہی ویسٹ انڈیز کو بریک تھرو دلوا دیا. اگر میں سیم کانٹیسٹ کی بات کروں تو انہوں نے 3 رنز بنائے سمر جوزف کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد عثمان خواجہ اور کیمن گرین کے درمیان بھی لمبی پارٹنرشپ نہ رہی اور کہہ لیں کہ کیمن گرین بھی اسٹل فلاپ جا رہے ہیں اور ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ پرفارمنس دیں گے تو ٹیم میں رہیں گے، ادروائز ان کو چینج کرنا پڑے گا. تو یہ کوچ کو سوچنا چاہیے. ابھی بھی اگر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی کیمن گرین کی بات کروں تو جسٹ 3 رنز بنائے اور یہ بھی سمر جوزف کا شکار ہوئے. جیسا کہ میں نے بولا ہے کہ یہ کہیں آسٹریلیا کی نبض تو نہیں ہے سمر جوزف جو کہ ہر بار آسٹریلیا کے ہی میچ میں بڑی اچھی پرفارمنس دیتا ہے. اس کے بعد اگر میں جوش انگلش کی بات کروں تو وہ بھی کچھ بھی پرفارمنس نہ کر سکے. عثمان خواجہ اکیلے ہی کریس میں ان کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے اور خود مجبور ہو گئے کہ ہر بال کو سٹاپ اور ڈاٹ کر کے وکٹ روکی جائے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے نظر آئے. میں جوش انگلش کی بات کروں تو انہوں نے 5 رن بنائے اور وہ جارڈن سیلز کی بال پہ پویلین لوٹے. پھر عثمان خواجہ کا ساتھ دینے ٹریوس ہیڈ آئے اور ان دونوں کے درمیان ہیوج پارٹنرشپ لگی اور جس کی بدولت کہہ لیں کہ آسٹریلیا کو ایک اچھا سکور سیٹ کرنے میں مدد ملی. اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو ٹریوس ہیڈ نے 50 سکور کیے اور عثمان خواجہ جسٹ 47 رنز ہی بنا سکے. 100 پلس انہوں نے بال کھیلی کیونکہ وہ یہ پریشرائز تھے، بیک ٹو بیک وکٹیں گری تھی اور کہنے کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ نے آسٹریلیا کو کچھ اچھا ٹارگٹ دیا اور 100 پلس سکور ہو گئے 3 کھلاڑیوں کے نقصان پہ. عثمان خواجہ نے کہہ لیں کہ باؤنس بال تھی اور انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ مس ججمنٹ ہوگی، انہوں نے شاٹ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اور پویلین کی راہ دیکھ بیٹھے. اگر عثمان خواجہ کی میں بات کروں 47 رنز بنائے انہوں نے اور وہ بھی سمر جوزف کا ہی شکار ہوئے اور جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا 100 پلس سکور چلا گیا تھا. اگر میں ٹریوس ہیڈ کی بات کروں تو وہ T20 کی طرح کھیل رہے تھے اور نہ صرف انہوں نے 50 بنائے
بنائی بلکہ اس نے عثمان خواجہ کا بڑا اچھا ساتھ دیا. تو یوں آسٹریلیا کے کہہ لیں کہ 100 پلس پہ 4 کھلاڑی پویلین چلے گئے. پھر ٹریوس ہیڈ کے ساتھ ویبسٹر آئے اور ان دونوں کے درمیان جسٹ 10 اور 12 رنز کی پارٹنرشپ رہی. اگر میں ویبسٹر کی بات کروں تو ویبسٹر نے 11 رنز بنائے اور سمر جوزف کا یہ بھی شکار ہوئے. کہہ لیں کہ 4 کھلاڑی پہلے جو کہ سمر جوزف نے ہی آؤٹ کیے اور یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی آسٹریلیا کے لیے. اس کے بعد اگر میں بات کروں الیکس کیری کا تو وہ بھی ٹریوس ہیڈ کے ساتھ نہ ٹک سکے. انہوں نے جسٹ 8 رن بنائے اور وہ بھی جارڈن سیلز کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے میرے خیال میں ٹریوس ہیڈ کو تھوڑا رک جانا چاہیے تھا, کچھ بال ڈاٹ کرنی چاہیے, وکٹ بچانی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی جلدی ہی کرتے گئے. اگر ان کی میں بات کروں تو 59 رنز انہوں نے بنائے اور جسٹن گریوز کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں آسٹریلیا 150 پہ کہنے 150 رنز پہ ان کی آدھے سے زیادہ ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی. جسٹ عثمان خواجہ اور ٹریوس ہیڈ کے علاوہ کوئی بھی پلیئر ٹک کے نہ کھیل سکا. اگر میں پیٹ کامن کی بات کروں تو انہوں نے تھوڑا سا کیپٹنی کا حق ادا کیا. اگر اس کی بات کروں 28 رنز بنائے اور وہ جارڈن سیل کا شکار ہوئے. اس کے بعد مچل سٹارک 0 رن بنائے اور وہ بھی جارڈن سیلز کی بال پہ پویلین لوٹے. نتھن لائن 9 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور ہلز ووڈ نے 4 سکور کیا اور وہ بھی جارڈن سیل کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں آسٹریلیا کی اگر اوور آل سکور کی میں بات کروں انہوں نے 180 رن بنائے, آل ٹیم پویلین چلی گئی. اگر اس کے بعد میں بات کروں اوورز کی تو 56.5 اوور انہوں نے کھیلے. ایکسٹرا کی بات کروں تو 3 رن ایکسٹرا دیے ویسٹ انڈیز نے. اور ویسٹ انڈیز کے بالرز کی میں بات کروں تو سمر جوزف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور سیلز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد گریوز نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو یوں بڑی اچھی پرفارمنس تھی ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے اور دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اپنی فرسٹ اننگ میں کیا پرفارمنس دیتی ہے. تو اگر میں ٹاپ سکورر کی آسٹریلیا کی ٹاپ سکورر کی میں بات کروں تو عثمان خواجہ اور ٹریوس ہیڈ کے علاوہ کوئی بھی پلیئر ان کا کوئی شاندار پرفارمنس نہ دے سکا اور بری طرح ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈ میں یہ ناکام ہوئے. اور دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم فرسٹ اننگ میں کیا کارکردگی دکھاتی ہے. اگر میں بالنگ کی بات کروں ویسٹ انڈیز کی تو کمال کی اننگ انہوں نے کھیلی ہے اور جتنی بھی تعریف کرے اتنا ہی کم ہے. تو ویسٹ انڈیز کی کچھ دیر بعد وقفے کے بعد اگر اننگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو ویسٹ انڈیز کی جب اننگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ گراؤنڈ میں یا پچ میں کچھ واقعی تیزی ہے, کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا بھی وہی حال ہوا جو کہ آسٹریلیا کا ہوا اور کوئی بھی پلیئر ان کا بھی ہاتھ جم کے آسٹریلین بالرز کا مقابلہ نہ کر سکا. جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہاں پہ بالنگ کو بہت زیادہ سپورٹ ہے, باؤنس وکٹ ہے اور کھیلنا سنبھل کے کھیلنا پڑے گا, ادروائز پرابلم ہو سکتی ہے دونوں ٹیموں کی. اور کہہ لیں کہ بریتھ ویڈ اور کیمبل کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا, فرسٹ اننگ کا آغاز ہوا, 180 رنز کے تعاقب کا آغاز ہوا, لیکن ان دونوں میں بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ رہی. اگر میں بریتھ ویڈ کی بات کروں تو جسٹ 4 رنز بنائے اور مچل سٹارک کا شکار ہوئے. اس کے بعد کیمل کی میں بات کروں تو جسٹ 7 رنز بنائے اور یہ بھی مچل سٹارک کا شکار ہوئے. یوں ویسٹ انڈیز کے جسٹ 15 رنز پہ 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. پھر مجھے تو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ واقعی وکٹ بہت تیز ہے اور اس میں جو صبر سے کھیلے گا وہی کامیاب ہے. اس کے بعد اگر کیرٹی کی میں بات کروں تو انہوں نے 20 رن بنائے, تھوڑی سی مزاحمت کی آسٹریلین بالرز کی, لیکن آسٹریلین بالر نے ان کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا اور وہ بھی پیٹ کامن کا شکار ہوئے. اس کے بعد بریڈن کنگ کی بات کروں جو ڈیبیو میچ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی کہہ لیں کہ مزاحمت کی اور بڑے سنبھل کے کھیلے, 1-2 چانس ان کو ملا لیکن وہ اس سے بال بچے. اگر میں ان کی بات کروں تو 23 رنز بنا کر یہ ناٹ آؤٹ ہے اور سیکنڈ ڈے کے لیے یہ تیار ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں ویریکن کی تو وہ 0 رنز بنا کر کنگ کا نہ ساتھ دیتے ہوئے ارلی پویلین گئے اور وہ ہلز ووڈ کا شکار ہوئے. تو یوں اگر ویسٹ انڈیز کے سکور کی میں بات کروں تو 50 سکور پہ ان کے 4 کھلاڑی تو پویلین لوٹ گئے تھے اور اگر ان کے کیپٹن مجبوراً پھر ویسٹ انڈیز کے کیپٹن کو آنا پڑا. ویسٹ انڈیز کے کیپٹن کی اگر میں بات کروں روسٹن چیز کی تو وہ 1 رن بنا کر کنگ کے ساتھ کریز پہ موجود ہے. تو کھیل کا اختتام
کام ہوا. ویسٹ انڈیز نے ڈے 1 میں 20 اوور کھیلے اور اگر ان کے ٹوٹل سکور کی میں بات کروں 57 رنز انہوں نے بنائے اور 4 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے. تو آسٹریلین بالر کو بڑی جلدی بریک تھرو ملا, اور بریک تھرو نہ صرف ملا بلکہ ویسٹ انڈیز کے پلیئرز پر کافی زیادہ پریشر بھی بنائے رکھا. اگر میں بات کروں آسٹریلین بالرز کی تو پیٹ کامن نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا, ہیز ووڈ نے 1 کو, اور مچل سٹارک نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو یوں آسٹریلیا بھی ارلی وکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا. اب دیکھنا ہوگا کہ 180 رنز کا تقم میں ویسٹ انڈیز اس کو کراس کر کے لیڈ مکمل کر کے کہنے کہ آسٹریلیا کو لیڈ دے پاتی ہے یا نہیں. تو ادھر دوسری جانب بھی اگر دیکھنا ہوگا کہ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر ارلی وکٹ لے کے ویسٹ انڈیز کو دباؤ میں رکھ کے اپنی برتری مکمل کرنا مسلسل برقرار رکھیں گے یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تب میرے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ڈے 2 میں, تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.